وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعظام، گزشتہ جمعہ میں نے اخیر میں عرض کیا تھا کہ بہت ساری سنتیں ہیں جو ہماری زندگی سے، ہمارے عمل سے نکل چکی ہیں، بلکہ ان کا سنت ہونے کا علم بھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے۔ وہ سنتیں ایسی ہیں جو مٹ چکی ہیں، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ایمان بالغیب ہے کہ آپ کی سنتوں میں اور آپ نے جو شریعت کا راستہ بتلایا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ نبی نے جو راستہ بتایا، نبی نے جو طریقہ بتایا، یقینی طور پر دنیا میں بھی کامیابی دلانے والا طریقہ اور آخرت میں بھی کامیابی دلانے والا طریقہ، دونوں جہاں کی کامیابی اس میں مضمر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس ملک میں کم سے کم 60% 60% لوگ جو ہیں دماغی مریض ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو نہیں ہیں۔ بعض اوقات آدمی مریض ہوتا ہے لیکن مرض کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے امراض ایسے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی۔ آدمی ان امراض میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر علم ہو تو آدمی علاج کراتا ہے۔ جسمانی بیماری ہے، آدمی کو علم ہو جائے کہ بھئی فلاں بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، جاتا ہے، علاج کراتا ہے۔ روحانی بیماری ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے لوگوں کو۔ حالانکہ جس طرح ظاہر کے اعمال ہیں، ظاہر کے بعض اعمال فرض ہیں، بعض اعمال واجب ہیں، بعض اعمال سنت ہیں، بعض اعمال مستحب ہیں، اور بعض اعمال وہ ہیں جو حرام ہیں، بعض اعمال وہ ہیں جو گناہ ہیں۔ ظاہر میں بہت سارے اعمال ہیں جو فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، اور بہت سارے اعمال ہیں جو مکروہ ہیں، مکروہ ہے، تحریمی ہیں، حرام ہیں، جانتے ہیں۔ ایسے ہی باطن کے بھی اعمال ہیں۔ جس طرح ظاہر میں فرض، واجب، سنت ہے، ایسے ہی باطن کے اعمال میں بھی بہت سارے اعمال ہیں جو فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، اور بہت سارے باطنی اعمال ہیں جو گناہ ہیں، حرام ہیں،
لیکن اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 60% لوگ ذہنی امراض میں، دماغی امراض میں مبتلا ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ ہر مہینے 450، وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے پھر دیکھا رپورٹ، یہ ہر دن کی رپورٹ ہے۔ ہر دن اس ملک میں 450 افراد خودکشی کرتے ہیں۔ ہر دن 450 افراد خودکشی کرتے ہیں، تو ہر گھنٹے تقریباً 18 افراد کا حساب پڑ جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ظاہر ہے خودکشی کرنے والا خوشی میں، آرام و راحت میں، مسرت میں وہ تو نہیں کرے گا نا۔ خودکشی کرنے کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ۔ تو وہ جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ جو ڈے منایا جاتا ہے 10 اکتوبر کو، تو ان کی طرف سے یہ تجزیہ کہ یہ جو لوگ اصل میں خودکشی کرتے ہیں وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، دماغی مریض ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا علاج، اس لیے کہ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ماہر نفسیات اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ماہر نفسیات، اور آپ نے ظاہر کے بھی جو علاج بتائے ہیں اور باطنی امراض کے بھی جو علاج بتائے ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے، نبی کی ہر بات من جانب اللہ ہوتی ہے، وحی کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے غلطی کا وہاں چانس ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ نبی نے جو کہہ دیا پکی بات ہے اور پتھر کی لکیر ہے، اس میں کوئی غلط ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی کی جو سنت ہمارے سامنے آئے اور ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہمیں لبیک کہنا چاہیے، آگے بڑھ کے اسے اپنانا چاہیے، اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ ہاں، عادت چونکہ بگڑ گئی ہے، شروع میں ذرا مشکل ہوگا، لیکن ایک بار جب آپ اس کو اپنا لیں گے نا، پھر آپ کو آرام ہی آرام محسوس ہوگا۔ ایک بار آپ اپنا لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ سنت کی نورانیت ہے، سنت میں برکت ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عادت بگڑ گئی ہے، سنت کے خلاف جینے کی عادت پڑ گئی ہے، معاشرے کی وجہ سے کہہ لو، مغربی تہذیب کی وجہ سے کہہ لو، ایک دوسرے کو دیکھنے کی وجہ سے کہہ لو کہ ہمارا پہننا اوڑھنا غیروں کے طریقے پہ ہو گیا، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، ہماری شادی بیاہ، ہمارے معاملات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، غیروں کو دیکھا ہم نے اس کو اپنایا۔ حالانکہ نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ ہر معاملے میں ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس معاملے میں نبی کا اسوہ ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے یہ آپ کا قصور ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارا قصور ہے، لیکن نبی کا عمل پوری زندگی کے لیے ہمارے سامنے اسوہ موجود ہے، قرآن کی شکل میں موجود ہے، حدیث کی شکل میں موجود ہے، شریعت کی شکل میں موجود ہے۔ اب اس کا علم ہم کو نہیں ہے، یہ قصور ہمارا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیں گے ہمارا کیا، یہ مولانا صاحب کا قصور ہے۔ مولانا صاحب بولے نہیں، ابھی تک کیا معلوم ہونا تھا؟ مولانا صاحب جتنی بات بول کے عمل ہے اس پر؟ مولانا جتنی بات بولتے ہیں عمل ہے اس پر؟ نہیں نا، پھر کئی کو واسطے سنتے بھائی؟ سنا اس لیے جاتا ہے عمل کرنے کے لیے نا۔ میں نے بارہا کہا اللہ کے بندے آپ بیٹھے ہو، آپ یہ وقت ضائع تو نہیں کرنا ہے نا، اس نیت سے آپ بیٹھو کہ ہم جو بات سنیں گے شریعت کی روشنی میں جو بات ہوگی ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اس نیت سے آپ سنو، عمل کریں گے۔ پہلے تو نیت کریں گے عمل کا، تبھی تو عمل کی باری آئے گی نا۔ عمل کی آپ نیت ہی نہیں کر رہے ہیں، بس یوں ہی سن لے رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور وبال حجت بنے گا۔ اس کا علم ہو کر تم نے عمل نہیں کیا ہے۔ تو ایک متروک سنت جو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ ڈپریشن، یہ آج بہت سارے لوگ، میں نے کہا نا 60% لوگ دماغی مرض میں مبتلا ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اکثر لوگوں سے پوچھیں گے، آپ اپنے دل سے پوچھو، آپ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے زندگی میں، ڈپریشن کا شکار ہے، ہمارا بھائی آگے بڑھ گیا،
ہمارا پڑوسی آگے بڑھ گیا، ہمارا دوست آگے بڑھ گیا. یہی ہوتا ہے نا بھائی. ہمیں ایک ہی گلی کے رہنے والے، ایک ہی محلے کے رہنے والے، ایک ہی وقت ہمیں بزنس شروع کرنے والے، یہ ہمارا دیکھو پڑوسی کہاں آگے چلا گیا، آج کروڑوں کا مالک ہو گیا ہے، اس کے پاس بہترین کار ہے، اس کے پاس بہترین بنگلہ ہے، بہترین کاروبار ہے. اپنے دکان میں بیٹھا ہے، بازو والے کو دیکھ رہا ہے، اس کے دکان میں کسٹمر بہت جا رہا ہے، اس کا بیپار بہت ہو رہا ہے، لگتا ہے 2 نمبر کا دھندا وہ کر رہا ہے. ہماری دکان میں کسٹمر ہی نہیں آ رہا ہے. ڈپریشن کا شکار ہے آدمی، اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، آج ہماری جتنی صلاحیت دوسروں کے بارے میں خرچ ہو رہی ہے، جتنی صلاحیت آج ہماری پوری صلاحیت دوسروں پر خرچ ہو رہی ہے. دوسرا کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے پیسے لا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا گھر کہاں سے بن گیا، اس کا بنگلہ کہاں سے آ گیا، یہ تنخواہ تو معمولی ہے، دکان تو چھوٹی ہے. یعنی دوسروں کے بارے میں ریسرچ کرنے میں، تحقیق اور تفتیش کرنے میں جو ہمارا وقت لگتا ہے نا، خدا کی قسم یہی دماغ اگر اپنے ترقی کے لیے کرتا، یقیناً وہ آگے بڑھ جاتا. لیکن اپنے ترقی کے لیے نہیں سوچ رہا ہے ہم کیسے آگے بڑھیں، ہم کیسے محنت کریں، ہم کیسے تجارت کریں، کیا کریں، اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، اپنی فکر ہی نہیں ہے. بازو والا کیسے بڑھ گیا، ہمارا رشتہ دار کیسے بڑھ گیا، فلاں صاحب کیسے بڑھ گئے، فلاں صاحب کیسے بڑھ گئے. اور تو اور بہت سارے مصلی جو ہیں اپنے امام و مؤذنین کے تحقیق اور تفتیش میں لگے رہتے ہیں. بہت سارے مصلی ایسے، سموں کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بہت سارے مصلی اپنے اماموں کے تحقیق کے بارے میں لگے رہتے ہیں. خود میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، ایک صاحب نے جو دوسری مسجد کے امام ہیں اور ایک صاحب جو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، مولانا امام صاحب کی گاڑی دیکھو کتنی بڑی ہے، امام صاحب کا گھر دیکھو. میں نے کہا کیا ہوا بھائی، چلو امام صاحب گاڑی پہ چڑھ لیا تو آپ کو کیا پریشانی ہو گئی، ان کو گھر آ گیا تو کیا آپ کو پریشانی کیا ہو گئی، آپ کے امام ہیں، اللہ نے ان کو گھر دے دیا ہے، گاڑی دے دیا، پریشانی کیا ہے. جب انہوں نے میرے الفاظ دیکھے تو کہنے لگے نہیں مولانا، ان کی تنخواہ ہے 20,000، 20,000 میں کہاں سے آدمی گھر چلائے گا، کہاں سے گھر خریدے گا، کہاں سے کار خریدے گا. میں نے کہا تم کیوں پوچھے پڑے ہو ان کے تحقیق میں، اللہ نے تم کو دیا ہے، تمہارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے گھر ہیں، امام صاحب کبھی تحقیق کرنے گئے تمہارے بارے میں، تم کہاں سے کما رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کبھی تحقیق نہیں کیا نا، تم امام صاحب کے پیچھے پڑے ہو. ٹھیک ہے 20,000 تنخواہ ہوگی، لیکن اللہ نے کمانے کے بہت سارے ذرائع رکھے ہیں، اور اللہ نعمت دینا چاہے تو بہت ساری شکلیں ہیں، اللہ دیتے ہیں. تم جو اپنی قوت کو صرف کر رہے ہو دوسرے کے بارے میں، اور اس کی وجہ سے آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. ڈپریشن کا جو شکار ہوتا ہے نا، آدمی دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر دل میں حسد اور کڑھن اور بغض پیدا کرتا ہے. ارے وہ بڑھ گیا نا، کیسا بڑھ گیا، وہ کیا ہوا، کیسا ہوا، آدمی اس میں کڑ کے جو ہے دماغی مرض پیدا ہوتا ہے، آدمی خوش نہیں رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے مالدار بھی تھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں بڑے محدث بھی تھے اور بڑے مالدار بھی تھے، بڑی تجارت بھی تھی ان کی. لہذا عالموں کے لیے بھی تجارت کے راستے کھلے ہیں. نبی نے تجارت کیا ہے، نبی نے تجارت کو سکھایا ہے. لہذا کوئی عالم اگر تجارت کر رہا ہے کوئی برائی کی بات نہیں ہے نا. ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، امام صاحب دکان کریں گے. میں نے پہلے بتایا تھا ایک مؤذن صاحب نے ایک دکان کھول لیا، 18 سال کے مؤذن تھے، گھر نہیں چل رہا تھا، انہوں نے ایک دکان چھوٹی سی کھول لیا، پارچون کی دکان، اور تھوڑے دنوں کے اندر ہی مسجد کی کمیٹی نے چلتا کر دیا. نہیں آپ دکان نہیں چلا سکتے. ارے بھئی چھٹی کے وقت میں اگر ہم کام کر لے رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے. تو اصل میں آج ہمارا مزاج جو بن گیا ہے دوسروں کے بارے میں تحقیق کرنے کی، تفتیش کرنے کی، دوسروں کے بارے میں تبصرہ، دوسروں کے بارے میں باتیں، دوسروں کے بارے میں کھود کرید. اور اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. بلکہ یہ کہو حسد کی بنیاد پہ یہ ہوتا ہے. آدمی کے دل میں جب حسد ہو کسی کے بارے میں، حسد کس چیز کا نام ہے. خیر پہلے آپ ڈپریشن کو سمجھے. ایک صحابی آئے تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا.
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک میں مالداروں کے محلے میں تھا مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہم سے زیادہ رنجیدہ کوئی انسان نہیں تھا۔ مالداروں کے محلے میں تھے، بڑا رنج و غم، وجہ فرمائے کہ مالداروں کا محلہ ہے نا، ہماری گاڑی سے کسی کی گاڑی اچھی تو کڑھن پیدا ہو رہا ہے، ہم سے بہترین بنگلہ دوسرے کا ہے، کڑھن پیدا ہو رہا ہے، کپڑا دوسرے کا اعلیٰ ہے، دل میں کڑھن پیدا ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب تک میں مالداروں کے محلے میں تھا میں بہت ہی رنجیدہ انسان تھا، رنج و غم میں ہمارا وقت گزر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنی رہائش بدل دی، مالداروں کے محلے میں نہیں رہنا ہے، غریبوں کے محلے میں رہنے لگے۔ اب جب غریبوں کے محلے میں رہنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اللہ نے بڑی راحت عطا فرما دی۔ وجہ یہ کہ غریبوں کے محلے میں جب ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں بھئی دوسروں کی یہ اسکوٹر سے تو ہماری وہ چاہے وہ ٹپر کیوں نہ ہو، ماروتی 800 کیوں نہ ہو، بہتر تو ہے نا کم سے کم۔ دوسروں کے کپڑے سے ہمارا کپڑا بہتر، دوسروں کے گھر سے ہمارا گھر بہتر۔ تو غریبوں کے ساتھ جب رہنے لگے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوا، اللہ نے جو دیا ہے اللہ نے بہتوں سے بہتر دیا ہے۔ مالداروں کے ساتھ تھا، وہ دیکھ دیکھ کے رنج، کڑھن، حسد، بغض، کینہ، ارے بھائی ان کی گاڑی ایسی، ان کا بنگلہ ایسا، ان کا لباس ایسا، ان کی رہائش ایسی، دل میں حسد پیدا ہوتا تھا۔ اور حسد کی وجہ سے آدمی جو ہے رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ حسد جو ہے نا، آپ جس سے حسد کر رہے ہو، آپ کی حسد کا اس کو نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن حسد کرنے والے کا نقصان تو یقینی ہے۔ آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا، پڑوسی کو دیکھا کہ اس کو نعمت مل گئی، کوئی منصب مل گیا، کوئی بڑا عہدہ مل گیا، عزت مل گئی، دولت مل گئی، آپ اس سے حسد کر رہے ہو۔ تو حسد کرنے کا اس آدمی کو جس سے حسد کر رہے ہو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آپ کا نقصان یقینی ہے۔ دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا یہ نقصان ہے کہ آپ ہر وقت کڑھتے رہیں گے، آپ جیسے جیسے اس کی ترقی ہوتی چلی جائے گی آپ کے کڑھن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہوگا نا۔ اور آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ کی نیکیاں اس کو ملتی چلی جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ آدمی جب کسی سے حسد کرتا ہے نا تو اس حسد کرنے والے کی نیکیاں اللہ اسے دے دیتا ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے۔ غیبت آدمی کرتا ہے تو غیبت کرنے والی کی نیکیاں اللہ اسے دیتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے معاشرے میں حسد میں مبتلا ہے۔ معاشرے پر نظر دوڑائیے، اگر ماحول پر نظر دوڑائیے تو آپ تجزیہ کریں گے تو اکثریت آج جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہے۔ شاید کوئی اللہ کا بندہ بچا ہو تو بچا ہو جو حسد نہ کرتا ہو، بھئی ٹھیک ہے ہمارے بازو کا دکان والا آگے بڑھ گیا، اللہ کی مرضی ہے بھائی، ہمارا بھائی آگے بڑھ گیا، اللہ کی مرضی ہے، ہمارا پڑوسی آگے بڑھ گیا، اللہ کی مرضی ہے۔ کم ایسے بندے ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے، ورنہ اکثریت وہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے کہ بھئی فلاں آگے بڑھ گیا ہے۔ اب یہ حسد اور بغض جو ہے نا وہ ڈپریشن کا سبب بنتا ہے، آدمی نروس ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج کل بہت ہی مایوسی کا، اداسی کا شکار ہوں اور ڈپریشن کا شکار ہوں، کہہ لیجیے آپ، بہت ہی پریشان ہوں میں اور غمزدہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ تمہاری اس مایوسی، اداسی اور اپنی کمتری کا جو احساس ہے وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ فرمایا کہ ہم تو قوم کے سردار کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے مالداروں کے ساتھ، بڑے سیٹھوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کوئی قوم کا سردار ہے، کوئی محلے کا سردار ہے، کوئی اس طرح سے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے بھئی چلو، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گناہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، بڑوں کے ساتھ جب بیٹھتا اٹھتا ہوں نا تو جب اس بڑے آدمی کو دیکھتا ہوں تو میرا لباس دیکھتا ہوں، ان کا لباس دیکھتا ہوں۔ میرا لباس معمولی لباس ہوتا ہے، ادنا لباس ہوتا ہے، ان بڑے لوگوں کا لباس بڑا اعلیٰ، بہت قیمتی ہوتا ہے۔
تو دل میں یہ بات آتی ہے اور اس کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہوں کہ اللہ نے ان کو دیا، اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ میں اپنی سواری دیکھتا ہوں، اس زمانے میں عام طور سے یہ کھچر اور گدھے کی جو سواری تھی نا، اور گھوڑے کی سواری، اونٹوں کی سواری، یہ 3 طرح کی سواری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو یہ کھچر کی سواری جو ہوتی تھی، گدھے کی سواری، یہ بالکل لو کیٹیگری، بالکل 3rd کلاس، یعنی کم غریب لوگ جو ہوتے تھے وہ غریب لوگوں کی سواری تھی۔ جیسے آج کل سائیکل چلنے والا، اب تو کوئی سائیکل بھی نہیں چلاتا ہے، لیکن اسکوٹر چلانے والا بھی کوئی بڑا مالدار نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کھچر کی جو سواری تھی نا، گدھے کی سواری، وہ معمولی لوگ، غریب لوگ استعمال کرتے تھے۔ بڑے مالدار لوگ وہ گھوڑے کی سواری، اس زمانے میں گھوڑا بڑا مشہور، یہ عربی گھوڑا ہے، یہ ترکی گھوڑا ہے، یہ عراقی گھوڑا ہے، اور گھوڑوں میں بھی ان کے نسب کو یاد رکھتے تھے، یہ اس کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، نسب گھوڑوں کے عرب یاد رکھتے تھے۔ اور گھوڑوں کی سواری پر، جیسے آج کل کے سواریوں کے نام تو مجھے نہیں معلوم، وہ بڑی قیمتی کاریں ہیں، نئی کاریں آتی ہیں، 1 کروڑ کی، 2 کروڑ کی، 4 کروڑ کی، پتہ نہیں کتنے کروڑ کی گاڑیاں آتی ہیں، ہے نا۔ اس کے مقابلے میں کسی کی ماروتی 800 ہے، تو ایسے جیسے کھچر ہے، گدھا ہے۔ تو صحابی کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑوں کی مجلس میں جاتا ہوں، میری سواری کھچر اور گدھے کی ہے، ان کی سواری جو ہے گھوڑوں کی ہے، بہترین قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کیا بھئی اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دیے نا، ان کے پاس گھوڑے ہے، یہ سواری ہے، میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں۔ میں مالداروں کو دیکھتا ہوں کہ ان کا گھر بہترین ہے، بنگلہ بہترین ہے، اور مالداروں کے محلے میں ہے، اور بڑے پرسکون علاقے میں ہے، یہ دیکھ کر کے ہمارے دل میں خیال آتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ہی مایوسی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں مایوس ہیں دوسروں کو دیکھ کر، اللہ نے دوسروں کو دیا ہے، ہم کو نہیں دیا ہے، یہ مایوسی، اور اس مایوسی کی وجہ سے آدمی حسد میں لگا ہوا ہے، بغض میں لگا ہوا ہے، کینہ دل میں رکھے ہوا ہے۔ تو بیماری تو ہمارے دل میں آ رہی ہے نا، جس سے ہم حسد کر رہے ہیں اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا، اچھا ایک کام کرو بھئی، تم نے جو بڑے لوگوں کی صحبت اختیار کر رکھا ہے، قوم کے سردار ہیں، اپنے محلے کے سردار ہیں، برادری کے سردار ہیں، یہ بڑے لوگوں کے ساتھ جو تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے نا، اب تم مجلس بدل دو، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو۔ اب ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر نبی کا حکم کوئی نہیں مانے گا تو ظاہر سی بات ہے ایمان پر سوال کھڑا ہو جائے گا۔ اب نبی کا حکم ہے، براہ راست نبی کہہ رہے ہیں بھئی ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جن کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تم کو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہو، اور ڈپریشن کا شکار، مایوسی کا شکار، اور اللہ کی طرف سے بھی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی اللہ کی طرف سے بھی شکایت شروع کر دیتا ہے نا، اللہ ان کو دیے ہمارے کو نہیں دیے نا۔ حالانکہ اللہ کے بندے، اللہ نے جتنی نعمت دی ہے، اگر ان نعمتوں کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور پھر ایک بات اور سمجھو، اللہ تعالیٰ کی حکمت مصلحت ہے نا، اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اور اللہ کا جو نظام چل رہا ہے وہ حکمت مصلحت کے تحت چل رہا ہے نا۔ اللہ نے اپنی حکمت مصلحت سے کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی، کسی کو اللہ نے مال و دولت دے دیا، کسی کو اللہ نے علم کی دولت دے دی، کسی کو اللہ نے عزت کی دولت دے دی، کسی کو اللہ نے شہرت کی عزت دولت دے دی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی دولت دے دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سکون و چین کی دولت دے دی، ہے نا۔ نعمتیں الگ الگ ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ نے ہر نعمت کسی ایک بندے کو عطا فرما دی ہو۔ دنیا میں ایک بندہ تم ایسا بتاؤ جو کہے کہ ہماری تمام خواہشیں پوری ہو گئی ہیں، ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ بڑے سے بڑے آدمی کو ڈھونڈ کے لاؤ، بڑے بڑے مالدار ہوں گے، آپ کی ملاقات ہوگی، کسی بھی مالدار سے یہ پوچھو کہ بھائی بس اللہ نے جو دیا بس آگے کچھ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا خاصیت یہ ہے کہ ایک خواہش پوری ہوگی، اور جہاں وہ خواہش پوری ہوگی دوسری خواہش وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے خواہش کیا یہ بڑی گاڑی چاہیے ہم کو، اللہ نے پوری کر دیا، وہیں سے ایک اور دوسری بڑی گاڑی کی شروع ہوتی ہے نا۔ ایک ملک اللہ نے دے دیا، اب اس کی خواہش ہوتا دوسرا ملک بھی ہمارے انڈر میں آ جائے۔ یہ دکان ہے تو دوسری دکان آ جائے، دوسری ہے تو تیسری آ جائے، تیسری ہے تو چوتھی آ جائے، حد نہیں ہے کہیں۔
کوئی ایسا نہیں ہے کہہ دے ہماری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں، ہر خواہش دوسرے خواہش پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو بنایا ہے نا، اور اللہ نے اس میں جو نظام چلایا ہے نا، بڑی حکمتوں کے ساتھ، بڑی مصلحتوں کے ساتھ، اللہ نے کس کو اللہ نے دولت دینا ہے اس کو اللہ نے دولت دے دیا، کس کو اللہ نے صحت دینا ہے اس کو صحت دے دیا، کس کو اللہ نے عزت دینا ہے عزت دے دیا، کس کو اللہ نے منصب و جاہ دینا ہے اس کو منصب و جاہ دے دیا، کس کو اللہ کو سکون چین دینا ہے سکون و چین دے دیا۔ آپ دیکھو دو آدمی ہیں، ایک ہے بڑا مالدار ہے، اس کی بہت ساری دکانیں ہیں، اس کی فیکٹریاں بھی ہیں، اس کے بہت سارے ملازمین بھی ہیں، اس کے کاریں ہیں، اس کے پاس دنیا کے عیش و آرام کی ہر چیز موجود ہے، اور ایک اسی کے ہاں کام کرنے والا ملازم ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے وہ، اور تنخواہ اتنی ملتی ہے کہ مشکل سے وہ دال روٹی چٹنی روٹی سبزی روٹی کھا لیتا ہے سو جاتا ہے نا۔ اب ملازم ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے سیٹھ کو دیکھو کتنی دولت ہے، پہلے 1 دکان تھی اب 2 ہو گئی، 2 سے 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، یہ پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بھئی کاریں ان کی طرح طرح کی آ رہی ہیں، اب وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اندرونی حالت کیا ہے؟ وہ پیسے والا مالدار جس کی دولت کی انتہا نہیں ہے، دولت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عیش و آرام کی تمام اسباب موجود ہیں، لیکن رات کو جب بستر پہ جاتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ صاحب بہادر بڑے مالدار ہیں، ہر طرح کا گدہ موجود ہے، ہر طرح کا آرام و راحت موجود ہے، لیکن اللہ نے نیند کی نعمت کو چھین لیا ہے، جب تک وہ ٹیبلٹ نہیں لیں گے نیند نہیں آئے گی۔ ہوتا ہے نا؟ کھانے کے دسترخوان پہ دیکھو بڑے مالدار ہیں، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، مرغن موجود ہے، ہر طرح کے فروٹ موجود ہیں، ہر طرح کا کھانا موجود ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے، السر ہے مثلا کوئی بیماری ہے، آپ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ ایک بڑا مالدار ہے، مزدور سمجھتا ہے کہ بڑے خوش نصیب ہے، کتنے مالدار ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اندر کی حالت یہ ہے کہ سکون نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور وہ ٹیبلٹ کھا کے نیند لا رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ دوسری طرف وہ 8 گھنٹے کام کرنے والا جو مزدور ہے، سخت محنت کرتا ہے، 10 گھنٹے بھی کر رہا ہے، 12 گھنٹے بھی کر رہا ہے، دن بھر کا تھکا ہے، معمولی رقم اس کو مل رہی ہے، جاتا ہے اس سے سبزی روٹی چٹنی روٹی جو بھی ملا کھا لیتا ہے، سو جاتا ہے، پورے 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے صبح کو پھر اٹھ جاتا ہے وہ تازہ دم ہو کر۔ اب بتاؤ حقیقی نعمت اللہ نے کسے دیا؟ بھئی چٹنی روٹی کھا رہا ہے، لیکن کھا کے سویا تو بہترین 8 گھنٹے کی نیند آ گئی، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس مالدار کو دولت کی انتہا نہیں ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی ہے، اور دنیا کی غذائیں بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، بس آپ کو ایسے ہی سبزی روٹی پہ گزارا کرنا ہے۔ تو آدمی اصل میں دوسرے کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ آدمی اپنی نعمتوں کو دیکھے، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا سارا وقت دوسروں پر گزر رہا ہے، دوسروں پر، فلاں ان کو کیا ملا، ارے اللہ کے بندے دوسروں کو دیکھو گے تو سوائے حسد کے اور کینہ اور بغض کے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اپنی نعمت کو دیکھو گے، ہاں بھئی اللہ نے ہمیں صحت تو دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت تو دیا ہے، اپنی نعمتوں کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا، اے اللہ تیرا کرم اور احسان ہے کہ آپ نے یہ تو ہمیں دیا ہے۔ ایسے ہی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں کے عیوب کو دیکھتے ہیں، جبکہ دیکھنا کس کا چاہیے؟ اپنے عیب کو دیکھنا چاہیے، ہمارے اندر کیا کیا عیب ہے، اپنے عیب کو ہم دیکھیں گے تو اصلاح کریں گے نا اس کی۔ اپنے عیب کی ہم کو فکر نہیں ہے، بازو والے دوستوں کی ان کی عیب جوئی کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں غیبت کر رہے ہیں، اور غیبتیں زیادہ جو ہوتی ہیں نا، زیادہ مجلس آرائی سے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ مجلس لگاؤ گے، جتنا زیادہ بیکار بیٹھو گے، بیٹھک کرو گے۔ نماز پڑھ لیا، مسجد کے باہر نکلے، 2-4 دوست بیٹھ کے گپ شپ میں لگے ہیں۔ گپ شپ کیا ہوتا ہے؟ برائی ہوتی ہے۔ ہمیں تو نماز پڑھ لی ہے بھائی، فلاں صاحب نماز نہیں پڑھے نا، سب بیکار تمہارا، کئی کو نماز پڑھے تم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اور ایک صاحب نے جو ہے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا، تہجد پڑھ لیا، اور لوگ سو رہے تھے،
تو کہنے لگے اپنے والد محترم سے، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو توفیق نہیں 2 رکعت اٹھ کے نماز پڑھ لیں؟ فرمایا ان کے والد نے، تم نے تہجد پڑھا سب بیکار، سوئے رہتے وہ بہتر تھا کہ تہجد پڑھ کے تم نے دوسرے پر تبصرہ کر لیا۔ تو ہماری تو مجلس میں گناہ ہی گناہ، غیبت ہی غیبت، اور دوسروں کے بارے میں برائی ہی برائی، یہ ہمارا چلن ہو گیا ہے۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے، زبان کھلے تو اپنے عیب کے بارے میں، ہمارے اندر کیا برائی ہے، ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ ارے دوسروں کا عیب ہے، اللہ کو اس کا جواب دینا ہے نا، وہ جواب دے لے گا، دوسروں کا جواب ہم کو تو نہیں دینا ہے نا بھائی۔ تو ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجلس بدل دیجئے آپ، یہ مالداروں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں نا، ان کی گاڑیاں، گھوڑے اور ان کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ جو کڑتے چلے جا رہے ہیں، وہ صحبت بدل دیجئے۔ صحبت بدل دیا انہوں نے، اب غریبوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ کا بڑا کرم ہے، اب تو میں جہاں رہتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، میں خچر پہ جاتا ہوں، لیکن ان کے پاس تو وہ خچر گدھا بھی نہیں ہے، وہ تو پیدل چل کے دھوپ میں چل کے آیا کرتے ہیں آپ کے پاس، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس خچر تو ہے، گدھا تو ہے، گھوڑا نہ صحیح۔ تو کسی کو اللہ نے اگر ماروتی 800 دیا ہے، ٹپڑ ہے، بیکار ہے، کم سے کم چھت تو ہے نا بھائی، دھوپ سے تو بچا رہا ہے، بارش سے تو بچا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو آپ۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، ورنہ باقی یہ ہے کہ کڑھنے کا تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے اور کمتر اور غریب لوگوں کو دیکھو۔ دنیا کے معاملے میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ اپنے سے کمتر اور غریب لوگوں کو دیکھو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر پیدا ہوگا۔ بھئی ہمارے پاس تو جو ہے بہرحال ہے، ہمارے پاس 2 ویلر ہے، ہمارے پاس سائیکل ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے نا۔ تو ہاں، دین کے معاملے میں دیکھنا ہو، اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھو۔ ہمارا بھائی ہے جو پابندی سے نمازیں پڑھ رہا ہے، ہمارا بھائی ہے جو ذکر و اذکار کر رہا ہے، تسبیحات میں لگا ہوا ہے، تلاوت میں لگا ہوا ہے، اس کے معاملے میں رش کرو۔ اور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا۔ علاج یعنی آدمی ہمیشہ جو ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف نظر رکھے، ہے نا، بڑے لوگوں کی طرف نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ بڑے لوگوں کو دیکھو گے، ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ناشکری کا جذبہ یعنی حسد پیدا ہوگا دل میں کہ اس کو مل گیا، ہمارے کو نہیں ملا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی الحاسد کالمجاہد مع اللہ، ایاکم الحسد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الحسد، حسد سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد جو ہے نا، انسان کی نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہیں جیسے لکڑیاں، آگ جو ہے لکڑیوں کو کھا جاتی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسی حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اچھا، ایک آگ تو وہ ہے جو فوراً لگ گیا اور منٹوں میں سب کو ختم کر دیا، بھسم کر دیا۔ ایک آگ وہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے، اندر ہی اندر جلتی رہتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حسد بھی انہی آگوں میں سے ہے کہ ظاہر میں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ آگ سلگتے رہتی ہے، آدمی کڑتا رہتا ہے اور کینہ اور بغض میں شامل رہتا ہے۔ اور کینہ سے اور حسد سے بچنا بھی شریعت میں نبی کی سنت ہے، بلکہ یوں کہو کہ حسد سے بچنا تو فرض کے درجے میں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں، میں بات ختم کروں گا ابھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں اور دوران مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص صحابی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں اور آپ بیان فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا
ان قریب اس دروازے سے جو داخل ہونے والا ہے وہ جنتی انسان ہے۔ تمام صحابہ اس طرف دیکھنے لگے، بھئی جنتی انسان آ رہا ہے اور نبی کے زبان مبارک سے جس کے بارے میں جنتی ہونے کی شہادت ہے، یقیناً بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ تمام لوگ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ ہم نے بھی دیکھا تو ایک صحابی اندر آئے، ان کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے اپنے بائیں ہاتھ میں جو ہے جوتا پکڑ رکھا تھا، آئے آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، بات ختم ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ دوسرے دن بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ ان قریب تمہارے سامنے سے یہ جنتی آنے والا ہے۔ پھر تیسرے دن ایسے ہی ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم دیکھیں کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ جنتی نبی جن کے بارے میں جنتی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ گئے جا کر کے ان سے کہا، ان صحابی سے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں، صاف صاف جا کے انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہ میں آپ کے ساتھ 2-3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ انہوں نے کہا بالکل الحمدللہ، آئیے آپ ہمارے گھر پہ رہیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر پہ گیا، قیام کیا، اور میرا مقصد یہ تھا، منشا یہ تھا کہ نبی کی زبان مبارک نے ان کو جنتی بتایا ہے، عمل تو ہوگا نا، بلا عمل کے تو جنت کسی کو نہیں مفت میں مل جاتی، ان کا عمل کیا ہے، ہم بھی وہ عمل کریں گے تاکہ ہم بھی جنت کے مستحق بن جائیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ان کے گھر گیا اور رات کو میں سویا نہیں، جگا رہا اور میں یہ دیکھتا رہا کہ یہ صحابی کیا کرتے ہیں۔ رات گزر گئی، سوتے رہے، کوئی بات نہیں، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، فجر کے لیے اٹھے، گئے نماز پڑھا، دن میں بھی بہت زیادہ نفل یا تسبیح یا ذکر و اذکار یا تلاوت میں نہیں لگے ہوئے ہیں، بس نماز کے وقت نماز پڑھ لیا، بس ہو گیا۔ ایک دن رہا، میں نے دیکھا رات کا بھی معمول، دن کا بھی معمول، دوسرے دن رہا، میں نے دیکھا وہی معمول، تیسرے دن بھی دیکھا وہی معمول۔ تیسرے دن میں نے ان سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیجئے، تو انہوں نے پوچھا بھئی آئے تھے کس لیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے صاف صاف کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے میں نے آپ کے لیے جنتی ہونے کی بات سنی تھی، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے جس کی بنیاد پہ سرکار نے جنتی بتایا ہے، تاکہ وہ عمل ہم بھی کریں۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کیا دیکھا تم نے؟ کہا نہیں کوئی خاص بات تو نہیں ہے، راتوں رات کو جگتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، بہت تہجد پڑھتے ہو، بہت تلاوتیں، ایسی بات تو نہیں، ہاں نماز پڑھتے ہیں، بس اتنی ہی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ میں جانے لگا، میرے دل میں معمولی بات تھی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر بلایا انہوں نے، اور ان صحابی کا نام روایتوں میں آتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ صحابی جن کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی عشرہ مبشرہ میں سعد ابن وقاص۔ تو انہوں نے کہا بلایا، اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے اتنے دن میرے ساتھ 2 وقت 3 وقت اور 2-3 دن گزارا ہے، میری زبان سے کبھی تم نے کسی کے لیے غیبت سنا؟ کہا نہیں۔ کبھی کسی کے لیے برے کلمات سنا؟ نہیں۔ کسی کے بارے میں حسد کی کوئی بات؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ تو اللہ کو معلوم ہے یا رسول اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے کس لیے جنتی فرمایا، لیکن جنتی فرمایا ہے میرے لیے بڑے سعادت کی بات ہے، نبی نے کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نبی نے جو یہ بات کہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے حسد کا جذبہ نہیں ہے، کسی کے لیے بغض نہیں ہے، کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، میرا دل بالکل آئینہ کی طرح صاف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور کوئی میرا عمل تو بہت بڑا نہیں ہے نا۔ تو دل کو صاف رکھنا بہت بڑا عمل ہے۔ اپنے دل کو آئینے کی طرح بنائیے، اپنے دل سے بغض کو نکالیے، اپنے دل سے کینے کو نکالیے، اپنے دل سے غیظ و غضب کو نکالیے، اپنے دل سے حسد کو نکالیے۔ یہ حسد ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، اور ڈپریشن کا آخری نتیجہ وہ دماغی مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی خودکشی کر رہا ہے، اپنی زندگی سے مایوس بنا ہوا ہے۔
کیوں دوسرے کی نعمت کو ہم دیکھیں؟ بھئی اللہ کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے جو عالم بنایا ہے نا، 3 طرح کے اللہ نے عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم تو اللہ نے وہ بنایا ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، عیش ہی عیش ہے، مسرت ہی مسرت ہے۔ وہ عالم کون سا ہے؟ جنت کا عالم ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سب لوگ آمین کہو بھائی۔ اللہ 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 ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ ایک عالم وہ ہے کہ وہاں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، عیش ہی عیش۔ اللہ وہ عالم ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوسرا عالم وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف، پریشانی ہی پریشانی، عذاب ہی عذاب ہے۔ وہ کون سا عالم ہے؟ عالم دوزخ۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوزخ آرام و راحت کا سوال ہی نہیں ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، عذاب ہی عذاب ہے، جلنا ہی جلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم سے ہم سب کی، ہر مومن کی، ہر ایک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تیسرا عالم وہ ہے عالم دنیا، جس میں ہم موجود ہیں۔ جنت میں کوئی غم نہیں، جہنم میں کوئی راحت نہیں، جہنم میں کوئی راحت نہیں اور جنت میں کوئی غم نہیں، وہاں کوئی خوشی نہیں، وہاں کوئی غم نہیں۔ لیکن اللہ نے دنیا کا جو عالم بنایا ہے نا، ایسا عالم بنایا ہے، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں غم بھی ہے، یہاں آرام بھی ہے، یہاں راحت بھی ہے، یہاں تکلیف بھی ہے، یہاں پریشانی بھی ہے۔ دنیا کا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں کبھی ہم کو تکلیف سے گزرنا نہیں پڑا ہے، ایک بندہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس عالم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں غم بھی ہے، یہاں آرام بھی ہے، یہاں پریشانی بھی ہے۔ ایک بندہ دنیا کا کوئی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی بھی غم نہیں آیا، یا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے میری زندگی میں ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہے، ہماری زندگی میں کوئی غم نہیں، ایسا بھی کوئی نہیں مل سکتا ہے۔ اس عالم کو جو اللہ نے بنایا ہے نا، دونوں کا مجموعہ ہے، یہاں غم بھی ہے، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں آرام و راحت بھی ہے، یہاں تکلیف و پریشانی بھی ہے۔ تو اللہ نے اس عالم کو بنایا ہے۔ اب اس عالم کو جب اللہ نے بنایا ہے اور فیصلہ اللہ کا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، کس کا فیصلہ ہے بھائی؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم حسد کر کے، جلن کر کے اپنی نعمت اس کو کیوں دے دیں؟ ہم بلا وجہ اپنی کڑھن بیماری بڑھا لیں، ڈپریشن میں پڑ جائیں، فائدہ کیا ہے؟ تو حسد کرنے والے کا نقصان ہی نقصان۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الحاسد کالمجاہد مع اللہ۔ غور سے سنو، ہوا تو یہ حدیث یاد رکھ لو۔ الحاسد، بولیے، الحاسد حسد کرنے والا، کالمجاہد مع اللہ، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا حسد کرنے والا اللہ سے جنگ کرنے والا ہے۔ حسد کس چیز کا نام ہے؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی اور ہمارے دل میں اس نعمت کو دیکھ کر یہ جذبہ پیدا ہوا، اللہ اس سے وہ نعمت چھین لے، چاہے ہم کو نعمت ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے، اللہ اس سے وہ نعمت چھین لے، اس کا نام حسد ہے۔ اب حسد کرنے والا کس سے لڑ رہا ہے؟ اللہ سے لڑ رہا ہے۔ بھئی کسی کو کوئی نعمت ملی ہے اللہ کے فیصلے سے نا، کہ اللہ کے چاہے بغیر مل گیا کسی کو؟ نہیں نا، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے فیصلے سے کسی کو کیسی نعمت؟ کسی کو اللہ نے علم کی نعمت دے دی ہے، کسی کو اللہ نے حسن و جمال کی نعمت دی ہے، کسی کو اللہ نے مال و دولت کی نعمت دی ہے، کسی کو اللہ نے صحت کی دولت دی ہے، کسی کو اللہ نے سکون و چین کی دولت دی ہے۔ دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو بولے گا اللہ نے ہم کو کوئی نعمت نہیں دیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک نعمت ہے، ایک نعمت دوسرے کے پاس ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اگر ہم سامنے والے کے بارے میں دل میں حسد کریں کہ اللہ نے اس کو یہ کیوں دیا، یہ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے۔ گویا کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، اے اللہ آپ نے اس کو کیوں دیا، اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، ہم کو دینا چاہیے تھا۔ تو حاسد کس سے لڑ رہا ہے؟ اللہ سے لڑ رہا ہے۔ اور اللہ سے لڑ کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، دل سے حسد کو نکالو۔ حسد کی وجہ سے ہی کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، اور حسد کی وجہ سے ہی آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔
دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر جل بھن کر کرہن میں آ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر ارے کیا ہماری بھی زندگی ہے، ہمارا بھی کیا گھر ہے، کیا گاڑی ہے، کیا کھانا ہے، ارے کچھ بھی نہیں نا، فلاں کے پاس یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. دوسرے کی نعمتوں کو دیکھو گے تو کڑھن پیدا ہوگا، حسد پیدا ہوگا، ڈپریشن پیدا ہوگا، اور پھر آخر میں کبھی کبھی خودکشی بھی ہو جاتی ہے. چلو بھئی ایسی زندگی سے کیا فائدہ جہاں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، چلو آدمی خودکشی کر لیتا ہے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو نبی کی ایک متروک سنت کیا ہے جو آج میں نے بیان کیا؟ دوسروں کی طرف، دوسروں کی نعمتوں کی طرف حسد کی نگاہ سے مت دیکھو. اللہ نے جو نعمت تم کو دیا ہے اس نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ نے بہت ساری نعمت دی ہم کو بھئی، اللہ نے جتنا مناسب سمجھا. اچھا وہ کہتے ہیں نا، وہ اردو کا مقولہ مشہور ہے کہ گنجے کو اللہ نے ناخن نہیں دیا. کہتے ہیں گنجے کو ناخن نہ دے، بولتے ہیں نا گنجا جو ہوتا ہے نا اس کو اللہ ناخن نہ دے. گنجے کو ناخن دے تو وہ ناخن بڑے بڑے وہ کھجا کر کے جو ہے وہ زخمی کر لے گا. یہ مقولہ ہے اردو کا. مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تمنا کر رہے ہیں کاش فلاں جو بڑے مالدار ہیں ان کی طرح ہم کو بھی مال مل جاتا. اللہ کو معلوم ہے اگر تم کو ملتا کتنے بڑے فسادی بن جاتے تم. اللہ کو معلوم ہے کہ اگر تم کو وہی دولت دیا جاتا تم آپے میں نہیں رہتے. فلاں کو اللہ نے دیا ہے، بہت سارے دولت مند ہونے کے باوجود ان کے اندر بڑی عاجزی ہے، بڑی تواضع ہے، بڑی نرمی ہے. اللہ نے جو مال دیا اس کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مینیجر بنایا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور دوسروں تک امانت پہنچاتے ہیں. اگر وہی نعمت مال کی ہم کو مل جاتی پتہ نہیں ہم کتنے بڑے فسادی ہوتے، ہم عیاشیوں میں لگاتے، ہم کیا کرتے پتہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی بہتر فیصلہ ہے. اللہ نے جو چاہا، جس کے بارے میں جو چاہا، جتنا چاہا، جو اللہ نے دیا ہے ہمارے پاس جو ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے. تو بہرحال اس چیز کو ہم اپنائیں اور نبی کی سنت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں یہ کمپٹیشن آ گیا ہے. ہمارے بیٹی کی شادی اگر ہو رہی ہے، شادی محل اگر پڑوس والے نے 2 لاکھ والا لیا تھا تو ہم 3 لاکھ والا لیں گے. شہر کا مشہور و معروف، چاہے اس کے لیے گھر کیوں نہ بیچنا پڑے، چاہے سودی قرضہ کیوں نہ لینا پڑے. سودی قرض لے کر آج لوگ کام کر رہے ہیں، حالانکہ سود تباہی کا ذریعہ ہے. قرآن و حدیث نے کہہ دیا ہے. تجربے کے طور پر میں بے شمار لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے سود پر قرضہ لیا تھا، ہم تباہ و برباد ہو گیا اور سب لٹ گیا ہمارا. لیکن وہی کمپٹیشن. ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار کی بچی کی شادی ہوئی تھی فلاں شادی محل میں، وہ 2 لاکھ ہے مثلاً تو ہم 4 لاکھ والے میں کریں گے. چاہے وہ 4 لاکھ کے لیے ہم کو قرضہ لینا پڑے، سودی قرضہ لینا پڑے، زیور بیچنا پڑے، اس کی فکر نہیں ہے. دنیا کو تو دکھانا ہے نا کہ ہم بھی کم نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی پیسہ، ہم بھی بڑے مالدار ہیں. یہ ماحول بن گیا ہے اور شریعت اور نبی کی سنت ہی ہے. اس ماحول کو ختم کرو. اللہ نے جتنی تم کو دی ہے اپنے چادر کے اندر پاؤں پھیلاؤ. دوسروں کو دیکھ کر خامخواہی کے لیے ہم آگے بڑھ جائیں گے تو ہمارے لیے تو تباہی ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میں سمجھتا ہوں. آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا. انشاءاللہ عمل کریں گے نا. طے کیجئے. اور عمل کرنے کے لیے میں بھی کہتا ہوں اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے نبی کی بات سننا، عمل کی نیت سے سننا اور پھر عمل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، تب انشاءاللہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.